بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ابھی میں ایک خاص موضوع کے تحت حاضر خدمت آیا، اور وہ موضوع یہ ہے کہ کیا امام علی مقام نواز رسول فرزند بطول سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بوقت شہادت جو سجدہ فرمایا تھا یا سر کو جھکایا تھا، تو کیا وہ نماز کا سجدہ تھا؟ حالت نماز میں آپ کی شہادت ہوئی، نماز پڑھتے ہوئے آپ کی شہادت ہوئی؟ تو اس موضوع پر بھی اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ بحثیں کچھ ٹیڑھاپن کی طرف، کجی کی طرف جا رہی ہے۔ عموماً خطبہ واعظین، مقررین جو اہل تحقیق نہیں ہیں، عموماً اس طرح کا بیان دیتے رہتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام جام شہادت نوش فرمانے سے پہلے آپ نے نماز پڑھی، سجدہ ادا فرمایا، سجدے میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی، اور اس طرح سے عوام کو یہ باور کرایا جاتا ہے، ان کے دل و دماغ میں، ذہن و فکر میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑے، اور نماز کی حالت میں وہ دنیا سے گئے، شہادت پائے، سجدہ کی حالت میں ظالموں نے آپ کو شہید کیا۔ یہ ایک ایسی محبت بھری باتیں ہیں کہ امام علی مقام سے یا اہل بیت اعظام سے محبت رکھنے والا دل اس واقعے کو بغیر جرح و تعدیل کے قبول کرتا ہے، اور اس پر نعرے بھی خوب لگتے ہیں۔ لیکن اس کی تحقیق جب کی گئی اور اس کی گہرائی میں اترا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر ابن کثیر کی صراحت کے مطابق نماز ظہر ادا فرما لی تھی صلاۃ الخوف کے طریقے پر۔ جب نماز ظہر ادا فرما چکے تھے آپ، تو پھر ظہر کی نماز پڑھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ جمعہ کا دن تھا، اور چونکہ آپ مسافر تھے تو مسافر کے ہونے کی حیثیت سے آپ آپ کے اوپر جمعہ کی فرضیت تو تھی نہیں، تو ظہر کی نماز آپ نے تفسیر ابن کثیر کے مطابق ادا فرما لی تھی۔ تو پھر اب بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ جب نماز آپ نے ادا فرما لی تھی پہلے ہی صلاۃ الخوف کے طریقے پر، تو پھر بوقت شہادت وہ نماز پڑھنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں آپ کا سر مبارک تھا اور ظالموں نے آپ کو اسی حال میں شہید کیا، تو یہ سجدے کی حالت میں آپ کا سر مبارک ہونا، اس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ نماز والا سجدہ ادا فرما رہے تھے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ نے اس کی وضاحت جب اس طرح فرمائی کہ آپ کا سر جھکانا یہ نماز والا سجدہ نہیں تھا، تو اس بیان کی رد میں ایک صاحب بڑے تمطراق لہجے میں اور بڑے جوشیلے انداز میں انہوں نے ان کا رد کیا۔ ہوئی ہے، ایک بڑے محترم ہیں مولانا، بڑا ان کی تنظیم میں بڑا نیٹ ورک ہے، بڑا ٹی وی چلتا ہے ان کا، تو وہ کہہ رہے تھے حضرت لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، حضرت امام حسین جو تھے شہید ہوئے، تو آپ نے سجدے میں سر رکھا اور پھر جو تھا نماز پڑھی، تو وہ کہتا ہے نہیں، ایسے نہیں ہے۔ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے کہ اس لیے کہ جب خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو۔ اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام 72 زخم تھے، اور ایک زخم میں کئی زخم تھے، خون بہہ رہا تھا، آپ کا پورا جسم اقدس زخموں سے چور تھا، آپ کا جسم مبارک خون جو تھا وہ کپڑوں پر اس طرح تر تھا کہ جیسے کسی نے پانی میں گھوتا لگایا ہو اور باہر نکلے، فرماتے اس طرح خون تھا۔ تو وہ کہتا ہے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے سجدہ کیسے کیا۔ ابھی میں بہت چھوٹا ہوں، وہاں ہوں جہاں علماء کے قدم ہوتے ہیں، جوتے ہوتے ہیں، لیکن بتاتا ہوں یہ وہ ہیں انہیں غسل اور وضو کی ضرورت نہیں۔ قرآن نے انہیں پاک کر دیا، اور قرآن نے کہا انما، کسی کا نام نہیں لیتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجسا
اہل البیت یطہرکم تطہیرا، فرمایا اللہ نے انہیں پاک کر دیا، یہ جب پیدا ہوتے ہیں تب بھی غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی مجتبا ادھر عصر کی نماز کا وقت تھا، وضو بھی نہیں کیا، غسل بھی نہیں کیا، مصلی بچھایا، نماز شروع کر دی۔ ارے وضو تب کرتی اگر وضو ٹوٹا ہوتا، غسل تب کرتی اگر پلیدی آئی ہوتی، فرمایا یہ پلید ہوتی نہیں ہے، ان کا جسم پاک ہے۔ اور رد بھی کیا تو کتنا بھونڈا انداز تھا، کتنا جاہلانہ انداز تھا، بجائے اس کے کہ وہ کوئی حوالہ پیش کرتے، کوئی دلیل پیش کرتے آپ کے سجدے والی نماز والے سجدہ ہونے پر، تو کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی حوالہ نہیں، بس یہ کہ اہل بیت اعظام کو وضو کی کیا ضرورت، غسل کی کیا ضرورت۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یعنی اہل بیت کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپاکی کو دور کر دیا ہے، تو ناپاکی کو دور کر دیا ہے تو پھر انہیں وضو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی امیر اہل سنت نے یہ فرمایا تھا اپنے بیان میں کہ نہ وضو کی وہاں صورت تھی، نہ کوئی پانی تھا، نہ تیمم کی صورت تھی، تو اس کا رد کرنے کے لیے اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والیوں، تم سے اللہ تعالیٰ نے رجس کو دور فرما دیا ہے، تو ناپاکی کو جب دور ہی فرما دیا ہے تو پھر وضو کرنے کی کیا حاجت رہی؟ اللہ کی پناہ، ایسے ایسے جاہل لوگ، مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، کہاں کی دلیل کہاں کا پچڑ، کہاں کی بات کہاں سیٹ کر دیا، ایسے ایسے لوگ، اس پر بھی نعرے تکبیر کی صدا سے فضا گونج رہی تھی۔ جناب کی اس جہالت کو سن کر نعرے تکبیر کی آواز آ رہی ہے۔ میں افسوس کر کے رہ گیا کہ کیا ہو گیا ہے ہماری جماعت کو، جہالت کو فروغ مل رہا ہے اور اہل علم کی باتوں کو قبول کرنے سے لوگ گریز کر رہے ہیں۔ جاہلانہ تقریر جس میں جوش ہو، اظہار محبت ہو، خواہ اس محبت کا کوئی تعلق نہ ہو محبت سے حقیقت میں، لیکن اس پر خوب نعرے لگتے ہیں، پذیرائی ہوتی ہے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ ذرا اس بیان کا حساب کر لیا جائے کہ یہ جناب جو کہہ رہے تھے، اس آیت کریمہ کو پیش کر رہے تھے، اور اس آیت کریمہ کو پیش کر یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ اہل بیت اعظام پر وہ وضو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ وہ ناپاکی نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ناپاکی کو ان سے دور کر دیا ہے، تو اب انہیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں، غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنی بڑی جہالت والی تفسیر، دنیا کی کوئی تفسیر اس شخص کی مطابقت نہیں کرتی۔ چونکہ تفسیروں کا مطالعہ کریے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ رجس سے مراد وہ ناپاکی نہیں ہے، بدنی ناپاکی نہیں ہے، بلکہ رجس سے مراد ہے گناہ۔ گناہ کو بھی رجس کہا گیا ہے، چونکہ ناپاکی سے کپڑا آلودہ ہوتا ہے اور گناہ سے دل آلودہ ہوتا ہے، لہذا گناہ کو بھی رجس بولا گیا ہے قرآن پاک میں، اور ہر تفسیر میں اس کی تفسیر یہی گناہ کی جاتی ہے۔ ابھی میرے پیش نظر زیادہ تفسیریں تو نہیں ہیں، لیکن اپنے یادداشت کے مطابق کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک میں نے تفسیریں پڑھی ہیں، تمام تفسیروں میں رجس سے مراد گناہ ہے، ناپاک ظاہری ناپاکی نہیں، نجاست حقیقی نہیں مراد ہے، بلکہ نجاست حکمی یعنی گناہ مراد ہے۔ ابھی تفسیر جلالین میرے سامنے ہے، الرجس کے اوپر لکھتے ہیں الاسم، الاسم یعنی گناہ، وضاحت ہو گئی۔ تفسیر خزائن العرفان پڑھیے، اس میں بھی رجس سے مراد یہ حقیقی ناپاکی نہیں، نجاست نہیں، بلکہ گناہ مراد لیا ہے۔ تفسیر مدارک التنزیل دیکھ لیجئے، اس کے اندر بھی اس کی تفسیر آئی ہے یطہرکم تطہیرا من نجاست الآثام، یعنی گناہوں کی ناپاکی سے۔ تو ہر تفسیر یہ بتاتی ہے کہ وہاں مراد ہے گناہ، گناہ سے تم کو پاک کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کو اس جناب نے، اس بندہ خدا نے، اس مقرر صاحب نے اپنے واعظانہ اور خطیبانہ اور مقررانہ لہجے میں اتنا زور زور سے بیان کیا کہ اہل بیت کرام کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
معاذ اللہ رب العالمین ای ہمیں مکتب و ہمیں ملا کار طفلاں خراب خواہد شد. اسی طرح کی تفسیریں کریں گے منمانی تو اپنا ایمان تو جائے گا ہی جائے گا، دوسروں کے ایمان کا بھی یہ سودا کر جائیں گے. جناب دنیا کی کوئی تفسیر یہ نہیں بتاتی ہے کہ اہل بیت اعظام پر وضو فرض نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. یعنی یہ جو وضو کے فرائض بیان کیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے ایمان والا جب تم نماز کا ارادہ کرو تو تم اپنے چہروں کو، ہاتھوں کو، پیروں کو مسح کرو اور یہ سب دھو. یہ فرضیت جو ہے کسی مفسر نے آج تک نہیں لکھا کہ اہل بیت اعظام، اہل بیت کرام، اہل بیت اعظام پر وضو فرض نہیں ہے، غسل فرض نہیں ہے. وضو کی فرضیت کا انکار کسی نے نہیں کیا ہے، بلکہ جس طرح عام مومنین پر وضو فرض ہے اسی طریقے سے اہل بیت اعظام پر بھی وضو کرنا فرض ہے. اور اس جناب نے کہہ دیا کہ ان کو وضو کی ضرورت نہیں ہے. اور تعجب اس بات پر ہے کہ اس پر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ نہ کوئی اعتراض کرنے والے، نہ کوئی اس کی زبان میں لقمہ دینے والے، نہ روکنے والے، بلکہ اس سے بھی تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس پر نعرہ لگ رہا ہے، نعرہ کا جواب دے رہا ہے. یہ حالت ہے ہماری جماعت کا، ہماری جماعت کے خطیبوں کا. جب خطیبوں کا یہ عالم ہوگا تو پھر پبلک کا عالم کیا ہوگا؟ تو دوستان محترم، کوئی شبہ نہیں کہ اہل بیت اعظام سے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی نجاست کو دور کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، مگر اس سے مراد یہ نہیں نجاست ظاہری، نجاست حقیقی نہیں، بلکہ گناہوں کی نجاست سے. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ واقعی میں اس وقت اس حالت میں کیسے وضو کر سکتے تھے، کیسے تیمم کر سکتے تھے؟ پھر یہ کہ نماز آپ نے پڑھ لی تھی، جب آپ نے نماز ادا فرما لی تھی تو نماز پڑھنے کا وہاں پہ کوئی سوال بھی نہیں پیدا ہوتا ہے. پھر جو صرف سجدہ کو لے کے لوگ چلتے ہیں، ارے سجدہ سے پہلے تکبیر تحریمہ بھی تو ہے نا، اس کا ذکر کہیں نہیں کرتے ہیں، رکوع کا ذکر کوئی نہیں کرتا، صرف سجدہ کی بات کرتا ہے اور جہالت اگلتا ہے کہ وہ نماز والا سجدہ تھا. ہرگز نماز والا سجدہ وہ نہیں تھا. اب اگر کوئی کہے کہ نماز والا سجدہ نہیں تھا، اس کی کیا دلیل؟ تو یہ کہنا بھی جہالت کی دلیل. ارے بھائی، دلیل عدم پہ نہیں دی جاتی ہے، دلیل وجود پہ دی جاتی ہے. تو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سجدہ نماز تھا، ان پر ضروری ہے کہ وہ دلیل لائیں کہ وہ نماز والا سجدہ تھا. جو انکاری ہیں ان کو دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، دلیل کا کام تو ان کا ہے جو دعویٰ کر رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ کسی بھی تفسیر سے اور کسی بھی کتاب سے یہ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ وہ سجدہ نماز تھا. یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے. میں نے بھی جتنی کتابوں کا مطالعہ کیا، شہداء کربلا کے تعلق سے، میدان کربلا کے تعلق سے، اور داستان کربلا کے تعلق سے، واقعہ کربلا کے تعلق سے، شہادت امام علی مقام یا شہداء کرام، دیگر شہداء کرام کے تعلق سے کسی بھی کتاب میں یہ تذکرہ نہیں ملا کہ وہ سجدہ نماز تھا. یہ جاہل خطیبوں کی پیداوار ہے. امام علی مقام کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے وہ باتیں بیان کرنا جن باتوں کا تعلق واقعہ سے نہیں ہو، حقیقت سے نہیں ہو، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ امام علی مقام کی ذات ستود صفات کو بدنام کرنے والا طریقہ ہے. ارے امام علی مقام کی فضیلتیں اتنی کیا کم ہے کہ وہ نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، راکب دوش پیمبر ہیں، فرزند حیدر ہیں، علی کے دلارے ہیں، فاطمۃ الزہرا کی آنکھوں کے تارے ہیں، سید الانبیاء کے نواسے ہیں. یہ فضیلت کم ہے کیا؟ اور پھر اس کے بعد عملی میدان میں اپنے تمام احباب کو، اقربا کو، گھر والوں کو، عزیزوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے لاڈلوں کو، اپنے جگر کے پاروں کو کربلا کی خاک میں دفن کرا دیا دین متین کی حفاظت کے لیے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے، قانون اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے. اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا، اپنی اولاد کو قربان کرا دیا.
تمام اقارب کو، احباب کو، رشتہ دار کو، گھر والوں کو لٹا دیا، کیا یہ فضیلت کم نہیں ہے؟ تم سجدہ ثابت کر کے کون فضیلت ثابت کرنا چاہتے؟ ہاں یہ کہ امام علی مقام نے زندگی میں نمازیں نہیں قضا فرمائیں، یہ کہو فضیلت بن جائے گی؟ یہ کہو کہ میدان کربلا میں بھی امام علی مقام نے ظہر کی نماز صلاۃ الخوف کے طریقے پر پڑھ لی تھی، اس کے بعد میدان جنگ میں آئے تھے، فضیلت ہے؟ یہ کون سی بات ہے بے سر پہ پاؤں کی بات کہ جب آپ جھکے تو وہ سجدہ اس کو بنا دیا، سجدہ نماز بنا دیا؟ ایک ہے طبعی طور پر جھکنا، یعنی حالت ایسی بن جائے کہ جھک جانا پڑے تو وہ ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، رب کی بارگاہ میں سجود نیاز بشکل نماز اگر نہیں ادا کر سکتا تو کم سے کم اپنا سر ہی جھکا دے خدا کی بارگاہ میں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس جھکانے کو سجدہ نماز نہیں کہا جائے گا، لیکن جھکنا ہوا تو یہ بھی امام علی مقام کی فضیلت کم تو نہیں ہے کہ آپ نے اس حال میں بھی اپنے سر کو جان آفریں کے حوالے کیا اور جھکاتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو کسی کی فضیلت کو اچھے انداز سے بیان کرو تو وہی بہت زیادہ ہے۔ امام علی مقام کی جو صحیح فضیلتیں ہیں، جو صحیح مقام، جو صحیح رتبہ اور صحیح جو درجہ ہے ان کے مراتب و درجات کو اگر کما حقہ بیان کیا جائے تو وہ ان کی فضیلت کے لیے بہت کافی ہے۔ ہم تھک جائیں گے مگر امام علی مقام کی فضیلتیں کم نہ ہوں گی، لیکن تعظیم اہل بیت کا بہانہ لے کر غلط بات کو رواج دینا، غلط نظریے کو رواج دینا، غلط فکر کو رواج دینا، یہ کون سی سنیت ہے، کون سا اسلام ہے؟ یہ بالکل بکواس والی بات ہے۔ تو وہ امام علی مقام کا جو سجدہ تھا وہ سجدہ نماز نہیں تھا، بلکہ البتہ نماز جیسی حالت بنا لینا یہ امام علی مقام نے کیا تھا، اور یہ انتہائی درجہ غایت درجہ الفت و محبت کی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح شعور عطا فرمائے اور اچھی طرح کسی بھی واقعے کو جب تک ہم حقیقت کے ترازو پہ تول نہ لیں تب تک اس کو بیان نہ کریں، اور اس طرح بیان کر کے آپ کسی کی بڑائی نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کی توہین کا پہلو آپ نکالتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس پر تنقیدیں کریں، نقص نکالیں، اعتراضات کریں، تو مورد اعتراض بنانا، نقص کا پہلو نقص کا مورد بنانا، یہ امام علی مقام کی شان میں تعظیم نہیں بلکہ آپ دیکھو تو بالواسطہ توہین ہے۔ اس لیے کبھی بھی چاہے انبیاء کی تعریف کریں، اولیاء کی تعریف کریں، یا صالحین کی تعریف کریں، شہداء کی تعریف کریں، تو حد اعتدال سے آگے نہ بڑھیں ورنہ تعریف نہیں رہ جاتی ہے، وہ تنقیص کے پہلو اس میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔